السلام علیکم۔ آصف زرداری پاکستان کے وہ سیاستدان ہیں کہ یہ جب بھی متحرک ہوتے ہیں جمہوریت کو اور ملک کو اور عوام کو نقصان اور ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب آپ ایک لمبی فہرست ہے جو آصف زرداری کے کارنامے ہیں اس جمہوریت کو توڑنے موڑنے میں، لیکن میں صرف چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو، ایک شاب ہوتے تھے صادق سنجرانی، جو کسی پارٹی کے نہیں تھے، باپ پارٹی میں آئے اور باپ پارٹی ان کے بعد بنی، لیکن وہ چیئرمین بن گئے اور اس میں خان صاحب اور زرداری صاحب دونوں شریک تھے، شراکت دار تھے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنانے میں، یعنی کہ سینٹ بھیج دی انہوں نے۔ اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو کہ صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد آئی، ووٹنگ ہوئی اور اکثریت اقلیت میں بدل گئی، اور اس وقت زرداری صاحب کے جو قریبی ساتھی تھے وہ شہباز شریف اور آصف زرداری تھے۔ یہ تو دو ہوئے نا کارنامے۔ تیسرا کارنامہ ان کا یہ، انہوں نے کہا جی ہم نے 18ویں ترمیم کی ہے تاکہ صوبوں کو وسائل ملیں اور وہ اسے عوام پہ خرچ کریں۔ وسائل تو لے لیے انہوں نے، لیکن عوام پہ خرچ نہ ہو سکے۔ پھر پناہ معاملے میں بھی زرداری صاحب آگے تھے، خان صاحب کو چڑھانے میں اور باقی سب کو چڑھانے میں۔ پھر خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد بھی یہی لے کے آئے میراثی سازش سے، یاد ہے نا آپ کو۔ اور اب ایک دفعہ پھر زرداری صاحب نکلے اور فضل الرحمان سے مل رہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں صرف اس وقت اسپیکولیشن کر سکتا ہوں، میرے پاس حقائق نہیں ہیں، اور اسپیکولیشن میری یہ ہے کہ جی ایک نئی میلادی سازش تیار ہو رہی ہے، کیونکہ شہباز شریف IMF کا پیکج نہیں لا پائے، ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی، لوگوں میں غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے، حکومت ان سے چل نہیں رہی۔ اب ایک نئی میلادی سازش ہوگی، ایک نیا سسٹم آئے گا جس کے لیے زرداری صاحب اب نکلے ہیں اور نکل رہے ہیں۔ ابھی تو پہلی میٹنگ ہوئی ہے، ابھی دیکھتے ہیں، یہ صرف اسپیکولیشن ہے تاریخ کو دیکھ کے زرداری صاحب کی۔ اچھا، صرف سیاست ہی نہیں، چینی بھی مہنگی ہوتی ہے تو زرداری صاحب کی جیب میں پیسے جاتے ہیں، کیونکہ کئی شوگر ملوں کے یہ مالک ہیں۔ یعنی کہ جس طرف دیکھیں زرداری صاحب کو فائدہ ہی فائدہ ہے اور عوام کو، جمہوریت کو نقصان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان اس جمہوریت کو آصف زرداری نے پہنچایا ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی اور ایسا سیاستدان نہیں ہے جس نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا۔ اب آتے ہیں IMF پیکج کی طرف۔ اگر آپ کو یاد ہو، بجٹ سے پہلے یہ کہا گیا کہ جی بجلی کی قیمت بڑھانا ضروری ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھانا ضروری ہے، تنخواہ دار پہ ٹیکس لگانا ضروری ہے، اس لیے کہ IMF سرکار پیسے نہیں دے گی جب تک یہ کام نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب یہ کام ہو جائیں گے تو 1 مہینے کے اندر اندر پیسے آ جائیں گے، کوئی 6-7 ارب ڈالر کا پیکج مل جائے گا ہمیں۔ لیکن اب ہم اگست کے آخری عشرے میں چل رہے ہیں اور پیسے ابھی تک نہیں آئے، اور اب یہ حال ہے کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں یہ نکلے ہیں سعودی عرب اور UAE اور چائنا سے کہہ رہے ہیں بھائی کچھ اور پیسے دے دو ہمیں۔ میں دیکھا، آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ دیوالیہ ہو چکی ہے ریاست۔ اب آپ دیکھیں نا، جو پیسے اس وقت اسٹیٹ بینک میں پڑے ہیں 7-8-9 ارب ڈالر، یہ تو آپ کے ہیں ہی نہیں، یہ تو سارے وہ پیسے ہیں جو کہ چائنا، UAE اور سعودی عرب نے رکھوائے ہیں آپ کے پاس۔ آپ کا تو اس میں ایک بھی پیسہ نہیں ہے، بلکہ منفی چل رہے ہیں آپ۔ تو میں پھر یہ درخواست کرتا ہوں کہ IMF پیکج لینا ضروری ہے شاید اس وقت، لیکن اس کے ساتھ آپ کو معیشت کا اصلاحاتی پروگرام بھی دینا پڑے گا، اور ہم IMF پیکج کی اس وقت تک حمایت نہیں کریں گے جب تک اصلاحاتی پیکج بھی نہ آئے، کیونکہ بغیر اصلاحات کے یہ پیسے آئیں گے، یہ سب مل کے کھا جائیں گے، قرضہ آپ کو اور مجھے دینا پڑے گا، اور پھر کچھ سال کے بعد یہ کہیں گے جی ہمیں ایک نیا پیکج چاہیے، پھر یہ کشکول لے کے پھر رہے ہوں گے دنیا بھر میں، ہمارے نام پر ہماری بھی بےعزتی کرائیں گے، بدنامی کرائیں گے، اور پیسہ اپنی جیبوں میں ڈالیں گے۔
تو میں یہ پھر مطالبہ کر رہا ہوں کہ IMF کا ہر وہ پیکج نامنظور ہے جب تک معاشی اصلاحاتی پیکج بھی ساتھ نہ آئے اس کے۔ اب آخر میں کرکٹ کی بات۔ کرکٹ پاکستانیوں کو بہت شوق ہے کرکٹ کا، گلی محلے میں بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے ہی ملک میں بنگلہ دیش کی ٹیم نے ہماری ٹیم کو شکست دی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص PCB کا چیئرمین ہے جس کو زرداری صاحب اپنا بیٹا کہتے ہیں، پھر زرداری صاحب آگے بیچ میں اپنا کہتے ہیں جی میرا یہ بیٹا ہے، لے پالک بیٹا ہے میرا، جو وزیر داخلہ بھی ہے۔ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو بار بار کہ یہ جو بڑے بڑے عہدے ہیں نا، یہ سب ان سے پیسے بنتے ہیں، یہ بڑے بڑے عہدے بیچے جا رہے ہیں آج کل پاکستان میں اپنے اپنے من پسند لوگوں کو۔ اولمپکس کمیٹی کو دیکھ لیں، کرکٹ کو دیکھ لیں، ہاکی کو دیکھ لیں، فٹ بال کو دیکھ لیں، کسی کھیل کو آپ دیکھ لیں، اس پہ وہ لوگ براجمان ہیں جن کو جو چہیتے ہیں کسی نہ کسی کے۔ جب تک قابل لوگوں کو آپ ان اداروں پر نہیں لگائیں گے، جو ٹیلنٹ کو آگے لے کے آئیں، جو ٹیلنٹ کو اسکاؤٹنگ کریں ملک بھر میں جا کے، ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو کوچنگ میں لے کے آئیں، ان میں سے اچھے لڑکے چنیں اور ایکسپیرینس اور نئے کی بنیاد پہ ایک ٹیم بنائی جائے جو دنیا میں اپنا نام روشن کرے۔ اب یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہماری ٹیم میں بڑے بڑے سٹار ہیں جی وہ جو ٹاپ 5 میں جی بیٹسمین ہیں، ٹاپ 5 میں بالر ہیں، وہ بھائی آپ انفرادی طور پہ تو ہوں گے، لیکن ٹیم کا کیا حال ہے؟ ٹیم کا تو بیڑا غرق ہے۔ تو آپ کی انفرادی شہرت کا کیا فائدہ جب ٹیم بدنام ہو رہی ہے آپ کی دنیا بھر میں اور ہار رہی ہے ہر جگہ جا کے؟ یہ دونوں کام آپ کو کرنا پڑیں گے۔ یہ سٹارز جو ہے نا، سٹارز، ان کو بھی زمین پہ لانا پڑے گا۔ یہ ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں ہر وقت صرف اپنی ذاتی شہرت کی بنیاد پہ۔ تو پورے ملک کا ہی نظام خراب ہے تو کرکٹ کا کیا رونا۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ کھیل جس میں پاکستان میں بے انتہا ٹیلنٹ ہے، اس میں بھی ہمیں شکست ہو رہی ہے اپنے ملک میں۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو خود بھی لائک کریں گے، اپنے کامنٹس بھی مجھے بھیجیں گے اور دوسروں تک بھی اسے پہنچائیں گے۔ شکریہ۔